السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹ ایڈوائس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکیل احمد۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن سچویشن میں ہے۔ اسی طرح سے لاک ڈاؤن پاکستان میں بھی 30 اپریل تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن میں جہاں پر پورا ملک بند ہے تو ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو مزدور طبقہ ہے، دہاڑی دار ہیں، چھابڑی والے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ آرگنائزیشنز، وہ والنٹیئر لوگ، وہ رضاکار لوگ کہ جو ہر مشکل گھڑی میں ان لوگوں کی مدد کے لیے ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر آصف محمود صاحب، جو فاؤنڈر اینڈ سرونگ ہیں طابہ فاؤنڈیشن کے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد ابوبکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید وقار عظیم صاحب، جو نائب ہیں الخدمت فاؤنڈیشن لاہور غربی ریجن کے۔ اور آخر میں موجود ہیں ندیم اشرف ساندھو صاحب، جو فیڈرل چیئرمین ہیں سول سوسائٹی الائنس پاکستان کے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ابوبکر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ان سے آج ڈسکس کریں گے کہ غریب عوام کی مدد کس طریقے سے یہ ویلفیئر ٹرسٹ اور آرگنائزیشنز اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ لوگ کہ کون اس مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں خاصا حقدار ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جو اس وقت ان کی مدد کے طلبگار ہیں۔ آصف صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا۔ تھوڑا سا ہمیں طابہ فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے کیا موٹیوز ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں، پاکستان میں آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ آپ کا جو سوشل میڈیم ہے یا ویسے سوشل سرکل ہے، اس کے اوپر کافی ہم نے طابہ فاؤنڈیشنز کے بارے میں سنا، دیکھا، جانا۔ تو آپ تھوڑا سا اپنی زبانی یہ بتائیے کہ کیا کرنٹلی آپ کرتے ہیں، اور طابہ فاؤنڈیشن کا جو پاکستانی سوسائٹی میں اور خاص طور پہ کرنٹ پینڈیمک میں کیا کنٹریبیوشن ہے پلیز۔ سب سے پہلے طابہ کا بتاؤں کہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پہ چیریٹی کا، ہیومینٹی سروس کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ فیل کیا کہ جب سیلاب، زلزلہ آتا ہے تو ہر ٹرسٹ اپنا اپنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ علاقے اوور فوکسڈ ہو جاتے ہیں، کچھ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دیر واز ریکوائرمنٹ کہ ایک ایسا سیکٹریٹ ہو جو کوآرڈینیٹ کرے ساروں کی ایفرٹس، اور اس کے لیے پھر نارملی ہوتا ہے کہ لوگ چیئرمین شپ کے لیے، چیئر پرسن کے لیے ایشوز ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے قرآنی آیت سورہ مائدہ کی آیت کے تحت ایک ایسوسیشن بنائی جس کا آیت تھی تعاونوا بالبر والتقویٰ۔ اس آیت کو ہم نے اپنا چیئر پرسن بنایا، اور ہم نے پھر تمام ویلفیئر ٹرسٹ کو کال کی کہ آئیں اور ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت 130 ویلفیئر ٹرسٹ اور ایسوسیشنز اس پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہو چکی ہیں، جن میں بڑے بڑے الخدمت ہیں، اس کے بعد 1122 ایمبولینس سروس ہے، اخوت ہے، یہ اس طرح کے کافی ٹرسٹ اللہ کا شکر ہے ہو گئے۔ ان میں جو ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے فیلڈز ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، مور دین 30 شاید، کچھ ایجوکیشن سے ہیں، یہ ہمارے ہم نے بریکٹس بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جب یہ ایشو آیا کرونا کا، تو ہم نے جو ہمارے جو راشن سپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا فوڈ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اللہ والے ٹرسٹ ہیں، وہ مین اسپیشلسٹ ہیں، پھر ہم نے ان کو ساتھ ملایا، الخدمت والوں کا ماشاءاللہ بڑا سیٹ اپ ہے، ان کو ملایا، پھر ہم نے پلان بنایا کہ ہم کیسے کریں۔ تو 15 ٹرسٹ اس وقت ہم مل کے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ طابہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ طابہ پیس ٹائم میں جب کوئی کلیمٹی نہیں بھی آئی ہوتی تو ایک ڈیٹا بینک وہ تیار کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ ڈیزرونگ کون کون سے ہیں، اور ان کا ایک ڈیٹا بینک تیار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے ساروں۔ ٹھیک ہے۔ تو آصف صاحب، اس میں امپورٹنٹلی آپ کا یہ کہنا جو میں آپ کی باتوں سے انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں کہ دس از سم سارٹ آف اے سیکریٹریٹ فار ویلفیئر آرگنائزیشنز۔ جی، آپ ایک سینٹرل پوائنٹ ہیں، آپ ایک آرگنائزیشنز ہیں جس نے مختلف ویلفیئر آرگنائزیشن جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں ان کو ایک جھنڈے کے نیچے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر دیا۔ جی، اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی، چونکہ ہماری گورنمنٹ کی ایجنسیز کی بھی ایک کنسرن ہوتا ہے کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ یا ود کوئی ایسے موٹیو کے ساتھ انٹر نہ ہو جائے۔
اور یا کوئی فائنینشیل امبیلنسمنٹ نہ ہو, چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹس بھی ہوتے ہیں. جب لوگ ایک ڈونر ہوتا ہے اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 2 دفعہ پراپر ایکسرسائز کی ہے کہ ہم نے تمام ویلفیئر ٹرسٹ کی لسٹ بھیجی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ساری پاکستان کی, اور ہم نے ایون نیب کو بھیجی کہ اگر آپ کی, چونکہ ہمارے پاس تو وہ ریسورسز نہیں جو آپ کے پاس ہیں, اف یو فائنڈ اینی ٹرسٹ جو اس طرح کی کسی فائنینشیل میں امبیزلمنٹ میں انوالو ہے یا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کی ممبرشپ کینسل کر دیں گے. الحمدللہ ابھی تک ہمارے کسی ٹرسٹ کی ایسوسیشن ممبر. بڑی زبردست بات کی آپ نے. وقار صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ پروگرام میں تشریف لائے. الخدمت فاؤنڈیشن ایوری بڈی ہیئر ان پاکستان, ناٹ اونلی ان پاکستان, پوری دنیا میں جانی جاتی ہے, اور جس طریقے سے رضاکارانہ طور کے اوپر انسانی خدمت خلق کے اندر آپ لوگ مصروف ہیں, تو وی ریئلی اپریشیٹ. اور خاص طور پہ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے, کرونا سچویشن ہے, اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں ہماری آڈینس کو یہ بتائیے کہ الخدمت فاؤنڈیشن خاص طور پہ جس ریجن میں ہم بیٹھے ہیں لاہور کے اندر کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, کیا انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے, اور کس طریقے سے ایک جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں ان کو کیسے سپورٹ کیا جا رہا ہے ٹپیکلی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت ہے ولا یحد ولا طعام المسکین, کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دو. تو اس میں الحمدللہ یہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک بڑا نام ہے, جیسے آپ نے بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت ہم نے پچھلے 30 دنوں میں پورے پاکستان میں 1 ارب روپے سے زیادہ کے ہم نے فوڈ اور باقی چیزیں ہم نے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. زبردست, یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے, 1 ارب امنگ ڈیزرونگ پیپل. اور اس کے جو بینیفیشری ہیں تقریباً اس ٹائم کوئی 50 لاکھ کے قریب ہے. زبردست. اس میں ڈفرینٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز. گریٹ. اور یہ ممکن اس وجہ سے ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کا الخدمت فاؤنڈیشن اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اس وقت الخدمت کے تقریباً پورے پاکستان میں 22,000 سے زیادہ والنٹیئر ہیں. زبردست. جو کہ یو سی کیا وارڈ کی سطح پر موجود ہے. یہ کیا یہ یوتھ والنٹیئرز ہیں؟ اس میں یوتھ بھی ہیں, اور جماعت اسلامی کا سب سے جو خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس کا ہر ممبر اس کے پاس کسی نہ کسی طرح کی ذمہ داری ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی صدارت نہیں ہوتی, یہ نہیں, ذمہ دار ہوں گے ہر ایک بندہ, انٹل انلیس کہ وہ کوئی کسی بیماری کی وجہ سے وہ کوئی رخصت پہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں, یہ والنٹیئر لوگ ہیں جو بیسیکلی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. لاہور میں ہم نے اس ضلع لاہور میں ہم نے کوئی 30 سے زیادہ ریجنل آفیسز بنائے ہیں کرونا کے حوالے سے. زبردست. اور کیونکہ ہمارا الحمدللہ نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط ہے, اگر ہم اکٹھا کرنا چاہیں تو ہم ایک دن میں کسی بھی بڑی مصیبت کے اوپر ہمارا پورا یونٹ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. زبردست. سو ابھی یہ جو 30 ڈفرینٹ سینٹرز آپ نے بنائے ہیں یہ ود رسپیکٹ ٹو کورونا پینڈیمک بنائے ہیں. یہ کورونا پینڈیمک ہے. ٹھیک ہے. زبردست. کیا یہ جو سینٹرز ہیں یہ کیا یہ جو ریلیف سینٹرز ہیں یا یہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کے؟ ڈفرینٹ ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے کہ 40% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ دیہڑی دار طبقہ ہے, فوری طور کے اوپر ان کا کام رک جاتا ہے. جنہوں نے آج کمانا ہے وہی انہوں نے کھانا ہے. اس چیز کا ہمیں ادراک ہوا, ہم نے فوری طور کے اوپر اپنی فنڈ ریزنگ بھی سٹارٹ کر دی, اور ان ریجنل کیمپس جو ہم نے کیمپس بنائے ہیں ان میں پھر ہم نے اپنی رجسٹریشن دیکھنا شروع کر دی کہ ہم ڈائریکٹلی ہم نے سب سے پہلا جو کام کیا ہم نے کیا کہ ہم ان فیکٹری ورکرز اور ان دیہڑی دار طبقہ کو کریں جن کا کام آج رک گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے لاک ڈاؤن ہوا. وقار صاحب اس پہ میں ڈیٹیل سے آپ سے بات بھی کروں گا کہ آپ کس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ٹپکلی کس طریقے سے ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور آپ کا کو جو ایک کام کرنے کا ایک میکانزم کیا ہے وہ بھی اس پہ میں بات کروں گا. اشرف صاحب کی طرف میں آؤں گا. اشرف صاحب یہ بتائیے کہ ندیم اشرف صاحب آپ یہ بتائیے کائنڈلی کہ آپ کی جو سول سوسائٹی الائنس پاکستان ہے یہ کس طریقے سے ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں کس طریقے سے ایک ڈیزرونگ لوگوں کو, نیڈی لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے, اور یہ سوسائٹی کا آپ کا تھوڑا سا ہمیں سوسائٹی کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سول یہ جو سوسائٹی ہے آپ کی الائنس پاکستان یہ ہے کیا بیسیکلی ٹیکنیکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شکیل صاحب, آپ نے آج موقع دیا بات کرنے کا. شکریہ. سب سے پہلے تو میں سول سوسائٹی الائنس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں سول سوسائٹی کا کنسیپٹ جو تھا وہ موم بتی مافیا کا تھا. ٹھیک ہے. کہ پاکستان میں کوئی بھی مس ہیپ ہوتا, کچھ بھی ایسا کچھ ہوتا تو ہمارے لاہور لبرٹی چوک میں کچھ نوجوان موم بتیاں جلاتے. ٹھیک ہے. اور کچھ ٹائم کے لیے وہاں پہ وہ اس سانحے کے متعلق بات چیت کرتے اور گھروں کو چلے جاتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے
14 اگست 2018 میں نے اپنے شہر رائیونڈ سے انیشیٹو لیا اور سول سوسائٹی کو پبلک سروس میں لے کے آیا. ٹھیک ہے. میری سوچ یہ تھی کہ یہ سول سوسائٹی جس سے ہمارے علماء بھی نفرت کرتے ہیں, ہمارے مہذب معاشرے بھی نفرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سول سوسائٹی کا قصور کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس سول سوسائٹی کو کیوں نہ ایسے ہم ایک پلیٹ فارم اس کو ایک بنا دیں کہ جس طرح بھی بتایا طابہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ ویلفیئر کی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ سیاسی جماعتوں میں بھی ایسے ذہن, ایسے لوگ موجود ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن پرابلم کیا ہے کہ کوئی پلیٹ فارم اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو دوسری جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کے اپنے کام بھی نہیں ہوتے اور ان میں کام کرنے والے لوگ بھی چھپ جاتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے. ٹھیک ہے. تو اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سیاسی جماعتوں سے کام کرنے والے پبلک سروس کے لوگ جو ہیں, خدمت خلق کے لوگ جو ہیں, ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے, تو ہم نے پھر سول سوسائٹی کو سول سوسائٹی الائنس کا نام دے کے تو ہم نے اس کا 14 اگست 2018 ریسنٹ, مطلب ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے, ہم نے اس کا آغاز کیا. الحمدللہ 2 سال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں سول سوسائٹی الائنس کے کوارڈینیٹرز, آرگنائزر اور نیچے ڈویژن, تحصیل, ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پہ ہماری باڈیاں بن چکی ہیں. یہ تو آپ نے مجھے سوسائٹی کے بارے میں یہ کرنٹلی تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں آپ کی جو سوسائٹی ہے, یہ جو آپ نے ایک گرینڈ الائنس بنائی ہے, یہ کس طریقے سے ہمارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, کس طریقے سے کرنٹ سچویشنز کو ٹیکل کر رہے ہیں, اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جی, اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے سول سوسائٹی الائنس کے پورے پاکستان میں کوارڈینیٹرز ہیں, ہم نے ان کو ہدایت جاری کی. چونکہ ہمارا تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے جتنے بھی ہمارے اس میں ممبرز تھے, ان کو ایک پیج پہ لیا. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہم نے ایک مشاورت کر کے ایسے لوگوں کو نکالا جو پولیٹیکل پارٹیز سے ہیں. ٹھیک ہے. باہمی انہوں نے فنڈ ریزنگ کر کے ابتدائی دنوں میں, جب لاک ڈاؤن ابھی ابتدائی دنوں میں تھا, ٹھیک ہے, ہم نے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے لوگوں نے پکا کے پارسل کی شکل میں لوگوں کے گھروں میں دینا شروع کیا. یہ پورے پاکستان میں پہلا ہمارا کام یہ تھا. ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ. دوسرا جو ہمارا کام تھا, جیسے ہی گورنمنٹ نے اپلیکیشنز لانچ کی, ٹھیک ہے, 8171 کی, راشن کی, اور ابھی گورنر صاحب نے جو لانچ کی ہے اپلیکیشن اور ٹیلی فون نمبر, ہمارے پورے ملک میں جو ہمارے ممبرز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ان اپلیکیشن کے ذریعے ایک ممبر نے, مطلب رائیونڈ میں ہمارے محمد اسلم کھوکھر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ذاتی حیثیت میں تقریباً 2500 لوگوں کے زبردست میسیجز جو ہیں وہ کیے, جن میں سے 80% لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے, یعنی آپ کے یہ جو لوگ ہیں یہ کنٹینیوسلی ہمارے نیڈی لوگوں کے ساتھ الائنس میں ہیں اور پورے رابطے میں ہیں. ابھی میں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ موجود ہیں, محمد ابو بکر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھوڑا سا کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ اس مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کی اور یہ جو ہمارے نیڈی لوگ ہیں ان کی کس طریقے سے مدد کر رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ شکیل صاحب فار ہیونگ می ہیئر. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ جیسے اس کے نام پر بھی کوئی ایسا آپ کو ویلفیئر یا کچھ اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن جب کرنٹ سچویشن جس دن یہ کرونا کو 12 مارچ 2020 کو ہمارا اجلاس ہوا تھا لاہور کے اندر, اور کرونا کی سچویشن پہ اس دن ہم نے اپنے اجلاس کے اندر یہ قرارداد پیش کی کہ پاکستان میں موجود ہمارے جتنے والنٹیئرز ہیں, کیونکہ ہمارا نیٹ ورک خیبر سے لے کے کراچی تک, گلگت بلتستان, آزاد جموں و کشمیر, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور 4 صوبوں کے اندر موجود ہے. تو ہمارے والنٹیئرز نے یہ اس چیز کو انیشیٹ کیا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. تو ہم نے 5 فیزز کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں پلان کی اپنی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے. نمبر 1, ہماری جو پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کی ہیلتھ کونسل ہے, انہوں نے فوری طور پہ ایک ٹیلی میڈیسن سروسز کا جو ہے وہ آغاز کیا, اور 8 ڈاکٹرز پر مشتمل سب سے پہلا جو ہے وہ پینل جو ہے وہ ہم نے تشکیل دے کے اس کو ٹیلی میڈیسن سروسز کا آغاز ہم نے شروع کر دیا. سیکنڈ فیز میں
کیونکہ اکثر لوگ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہم نے میجرلی دیکھی ہیں چند ایک کے علاوہ، وہ ان سٹیز میں کام کر رہی ہیں جہاں پہ آلریڈی سوشل میڈیا کے سے لوگ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. تو ہمارے پاس جو اس طرح کے علاقے تھے جو رورل ایریاز جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، جہاں پہ ایون لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے لوگ جب موو کیے ہیں رحیم یار خان کے قریب جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں، تو ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایون لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کرونا نام کی بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس وقت وجود میں آئی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان لوگوں کو اویئرنیس دینا. ان دا تھرڈ سٹیج ہم نے اب تک جو ہے وہ ہزاروں خاندانوں میں جو ہے وہ تقریباً 5000 کے قریب راشن پورے پاکستان میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں. اور نمبر 4 سٹیج پہ پولیس اور فورسز کے جوانوں کے اندر ماسک، ہینڈ سینیٹائزر اور گلوز. آج بھی ڈی سی اسلام آباد کے ہینڈ اوور ہم نے سینکڑوں کٹس جو ہیں وہ کی ہیں. کل ہم نے سی پی او فیصل آباد کے ہینڈ اوورز کچھ کٹس کی ہیں. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے والنٹیئرز کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. ہمیں کسی کوئی فورن فنڈنگ ایجنسی سے یا کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیا. ہمارے اپنے بچوں نے اپنی پاکٹ منی سے یا اپنے جو بھی سورسز ہیں ان سے یہ فنڈز جنریٹ کیے ہیں اور ان کو یہ سرو کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اب ہم جو ہے وہ پرسوں لانچ کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو ہے وہ رمضان. اور ایک بہت ضروری بات جو میں بتانا بھول گیا، ہمارے پاس ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، ہمارے پاس ہر رنگ نسل سے تعلق رکھنے والا بندہ آیا ہے. ایون ٹرانسجینڈرز آئے ہیں اور ہم نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. ہم جس طریقے سے کسی کی ہیلپ کر سکتے تھے ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. اور بہت زبردست بات ہے. اور کچھ اسپیسیفکلی ہمارے پاس کیس اس طرح کے آئے کہ راشن بہت سارے لوگوں کو مل رہا ہے اور چیزیں مل رہی ہیں. کچھ میڈیکل کیسز بھی آئے جن کو ہم نے سالو کیا، اور کچھ بچوں کے دودھ کے کیسز تھے کہ بچوں کو دودھ نہیں مل رہا. کچھ اس طرح کے کیسز بھی ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی. تو اسی طرح ہم تھرسڈے کو انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اسار رمضان آؤ محبتیں بانٹیں کے نام سے اپنا رمضان پیکج جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا تھرسڈے سے جو ہے وہ لاہور ہمارے ہیڈ آفس میں. ٹھیک ہے ابو بکر، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، مزید بھی آپ سے میں سوالات کروں گا، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. ابھی آصف صاحب کی طرف چلتے ہیں. آصف صاحب یہ بتائیے کہ آپ جیسا کہ الائنس ہیں تمام خاص طور پہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز ان پاکستان، تو آپ کس طریقے سے، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کے کورسپونڈنٹ نے مجھے یہ بتایا کہ وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہیں خاص طور پہ اس کرنٹ پینڈیمک کے اندر کہ ہماری ہیلپ کی جائے، ہماری مدد کی جائے. تو آپ اس کو کس طریقے سے ریلیونٹ آرگنائزیشن تک چینلائز کرتے ہیں اور کس طریقے سے ایک جو انڈیویجول ہے، ایک جو نیڈی ہے، ایک جو ضرورت مند انسان ہے، اگر ڈائریکٹلی آپ کی آرگنائزیشن کو اپروچ کرتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی مدد ہو سکے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ تابا ایک سیکٹریٹ کا کام بھی کرتا ہے. اس کے پاس پہلے سے ڈیٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے، پلس یہ ان ٹچ ہوتا ہے اپنے 130 جو ہمارے ممبر جتنی ویلفیئر ٹرسٹ ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ جب ایک شخص، سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں اسی سوال کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر دوں جو ابھی آپ جواب دے بھی رہے ہیں اس کا، کہ کیا آپ کے پاس وہ جو نیڈی لوگوں کا بھی ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی ورکنگ ہے؟ جی بالکل. دیٹس گریٹ. اس کے بارے میں ہمارے اس میں ڈیٹا 2 جگہوں میں مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو تابا خود کر رہا ہوتا ہے، پلس ہر ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے الخدمت نے کیا ہوا یا اخوت نے کیا، وہ اپنا بھی کر رہی ہوتی ہے. زبردست. اب یہ جو میٹنگ کا کوارڈینیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریورٹی 1 میں کون لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہے، جو ویریفائڈ ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں آپ کو پتہ نا کہ ویسے ہی وہ ہوڈ ونگ کر کے بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں دین وی ریفر دیم ٹو ٹرسٹ کو. میں ایگزامپل دیتا ہوں اس پینڈیمک میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ڈائریکٹ آتے ہیں تو ہم نے اس وقت لیڈنگ رول دیا ہوا ہے. جو مین 2 کر رہے ہیں الخدمت اور اللہ والے ٹرسٹ ہیں، چونکہ اللہ والے ٹرسٹ کا کام ہی فوڈ اور راشن ہے. تو ہماری ڈائریکٹ ہمارے پاس جو ڈونیشنز آ رہے ہوتے ہیں، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم ڈائریکٹ ان کو دے رہے ہوتے ہیں. ہاں، اور انہوں نے ایک پیکنگ یونٹ لاہور میں بنائی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ سارے پیک ہو رہے ہوتے ہیں راشن ڈرائی. اور ہم یہ کیئر کرتے ہیں کہ وہاں جمگھٹا نہ مچے. ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ڈیلیور فوڈ اینڈ دی راشن آئٹمز ایٹ دیئر ہوم. ہمارے پاس ایڈریسز ہوتے ہیں. ہماری طیبہ یوتھ فورس بھی ہے، جیسے ہر ایک ٹرسٹ کی اپنی ہے. طیبہ یوتھ فورس از ناٹ فار، اٹس فار ایوری ٹرسٹ. جو ہمارے 130 ٹرسٹ ہیں یہ ان کی کامن فورس ہے. ان میں ان ٹرسٹ کی بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی شامل ہو کے. یہ بچے کیا کرتے ہیں
کہ یہ پھر ڈلیوری کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم ان کو سیکیور کرتے ہیں کہ گلوز پہنے, ماسک پہنے, سینیٹائزر لیں, چونکہ خود یہ اور یہ والنٹیئر بچے ہوتے ہیں, موسٹلی یونیورسٹیز کے بچے ہیں, لاہور کی جو یونیورسٹی ہے نسٹ کے بچے ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں یہ بچے لگے ہوئے ہیں, اور یہ پھر کر کے ہم وہاں پر ہم یہ اچھا یہ جو بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے کہ جب یہ ڈفرینٹ ویلفیئر آرگنائزیشنز ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھتی ہیں تو یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ مختلف جو ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ہو از دا ڈیزرونگ ون, وہ پھر اس کا جو ڈیٹا ٹیبولیشن کے بعد یہ آرگنائز کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں, پہلی پرائورٹی والے یہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے جو کی یوتھ فورس کی, کہ کوئی بھی آرگنائزیشن, کوئی بھی جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے ایٹ دا ٹائم آف نیڈ وہ اس یوتھ فورس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, استعمال کرتے ہوئے وہ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو بینیفٹس دے سکتے ہیں. دیٹس ریئلی اپریشیٹنگ, بہت زبردست کام ہے. وقار صاحب آپ بتائیے, جیسا کہ آصف صاحب بتا رہے تھے کہ مطلب طابہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر الخدمت بھی از ون آف دا پارٹنر پلیٹ فارم, آپ یہ کہیں ویلفیئر ٹرسٹ. تو اس کانٹیکس میں ابھی جو کرنٹلی آپ کو جو خاص طور پہ دیکھیں اس وقت اس سچویشن میں بہت سارے نیڈی لوگ ہیں, بہت سارے ضرورت مند ہیں, دہاڑی دار ہیں, جو ریڈیو والے لوگ ہیں, جو مزدور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مختلف چوکوں پہ, مختلف جگہوں کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک رائٹ پرسن کو آئیڈینٹیفائی کریں. آئی ایم شیور کہ یہ اس وقت میں بڑا مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود کیا آپ کے پاس کوئی ایسے ڈیٹا سٹیٹس, کوئی ایسی ٹیبولیشن, کوئی آلریڈی ورکنگ اس طرح کا میکنزم ہے کہ آپ رائٹ لوگوں کو, رائٹ ڈیزرونگ پیپل تک آپ اپنی خدمات جو ہیں وہ پہنچا سکیں؟ جی الحمدللہ, بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ باقی ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں کر رہے ہیں, لیکن شاید الخدمت فاؤنڈیشن ایک واحد ادارہ ہے ٹھیک ہے جو یہ آج سے کام نہیں کر رہا. جماعت اسلامی یہ کام پچھلے 30-35 سال سے کر رہی ہے. جماعت کو پتہ ہے کہ, اور جماعت بڑے ہی گراس روٹ لیول کے اوپر ہمارے پاس ڈیٹا ہے. جماعت اسلامی اسی وجہ سے پاکستان کی سب سے منظم جماعت ہے کہ ہم کسی ایک اسپیشل ڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہر ایک کچی آبادی کا اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی پشاور سے لے کر اور گلگت بلتستان میں آپ چلے جائیں, چلے جائیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے 50,000 راشن ایک جگہ پہ بیگ اکٹھا کر کے ہم نے تقسیم کیا کراچی میں. 50,000 بیگ ایک جگہ کے اوپر. لیکن یہ تھا کہ ایک جگہ پہ آیا, حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت بڑے ہمارے الحمدللہ سینئر ہیں, دوست ہیں, اور وہاں سے وہ تقسیم, اور ہر ایک گھر کے اوپر ہم نے اسپیشل جا کے, اور یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ کسی نے آ گیا ہمارے پاس, وہ پہلے ہمارے اس یو سی کے ناظم کے پاس جائیں گے, ان کا ڈیٹا وہاں سے وہ ویریفائی ہوگا, پھر وہ آتا ہے تحصیل کے پاس, زونز کے پاس. تو یہ زون کے اوپر لیول کے اوپر جا کے تو یہ ڈیٹا گیم ہے. اور الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا جو ہے راشن جو اس وقت تقسیم کا ہے تو کسی غلط ہاتھوں میں نہ جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک ہی گھروں میں, اب ہم نے دیکھا ہے گورنمنٹ نے ہمارے علاقے میں بھی یہاں پر راشن کی تقسیم کی ہے, تو ایک ایک گھر میں کسی جگہ 30-30 بیگ بھی پڑے ہیں, اور کسی جگہ کسی کو ایک بیگ بھی نہیں ملا. تو یہ میرا بیسیکلی یہی سوال تھا. تو آپ کا اس کے اندر اتنا منظم ڈیٹا ہے, منظم میکنزم ہے کہ جس کے اندر رائٹ لوگوں کو جتنی کوانٹٹی چاہیے وہ ان آپ کی طرف سے, وہ ہمارا لاہور غربی سے میرا تعلق ہے. ہم نے یہ کیا کہ اب اس وقت میرا ماننا ہے کہ پاکستان میں یا کم از کم میرے علاقے میں کوئی ایک ایسا گھر نہیں رہ گیا جہاں تک راشن نہ پہنچاؤ. وہ الخدمت نے دیا یا کسی اور یا اللہ والے ٹرسٹ سے گیا یا کسی بھی سائٹ سے گیا, لیکن آپ کے ساتھ الائنس ہو کے انہوں نے کہا جی بالکل صحیح. اب ہم نے یہ کیا کہ اب غریب آدمی کا تو اس ٹائم چولہا چلا ہے کم از کم یہ 15-20 دن ایک مہینے کے لیے. اب ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اب اس طبقے کو فوکس کیا ہے کہ جو کہ یہ راشن بھی نہیں لیتا, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں. ہم نے پھر ہم نے سبزی کے ڈفرینٹ ہم نے اسٹال لگا دیے. اگر بازار میں آپ کو 50 روپے کلو آلو مل رہا ہے تو ہم وہاں پر 20 روپے کلو دے رہے ہیں. دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے جی, 10 روپے کلو وہاں پہ. یہ خاص طور پہ سفید پوش لوگوں کے لیے کہ جو ابھی مشکل ہو رہے ہیں, حالات مشکل ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے سبسڈائز ریٹ کے اوپر 300 ہم نے سستی روٹی تندور سٹارٹ کرنے لگے ہیں, جہاں پر 5 روپے کی ایک روٹی ملے گی. اب وہاں پر کوئی بھی ایک بندہ جائے گا, پیسے دے گا, کوئی بے شک امیر ہے غریب ہے, اگر کوئی غریب آدمی وہ 5 روپے کی روٹی بھی نہیں لے سکتا, ہم اس کو وہ بھی فری دیں گے. ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ, زبردست. اور سب سے بڑا جو کام اس وقت کیا ہے میرا خیال ہے وہ شاید گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا, وہ الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا, کہ جو کہ ہم نے ڈس انفیکشن کیا ہے, ہم نے اسپرے کیا
ہم نے صرف ضلع لاہور میں ہم نے 3800 جگہوں پہ جن میں مساجد ہیں آلموسٹ ہر مسجد ہم نے کوئی ایک گاؤں سے لے کر ڈی ایچ اے تک کی ہم نے مسجد نہیں چھوڑی جس کو ہم نے ڈس انفیکٹ نہ کیا ہو. امام بارگاہ ہیں, بہت بینکس ہیں, اس میں پولیس اسٹیشنز ہیں. بڑی زبردست بات ہے جی, دیٹس گریٹ. آئی بلیو کہ یہ تو ایک بڑا زبردست کام کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن. ندیم اشرف صاحب, آپ تھوڑا سا یہ بتائیں, جیسا کہ آصف صاحب نے بتایا بڑی زبردست چیز تھی کہ جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ابھی ایک یوتھ فورس بنائی جا رہی ہے, ان کی یوتھ فورس آلریڈی موجود ہے. کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, کسی بھی ٹرسٹ کو جہاں پہ ان کی ضرورت ہے تو وہ والنٹیئرز, ان کے جو نوجوان ہیں وہ ہر جگہ پہ جا کے وہ والنٹیئر طور پہ وہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آئی ایم شیور جیسا کہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کی جو گرینڈ الائنس جو ہے, یہ جو سول سوسائٹی کی جو ہے, اس سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ایز اے فورس سوسائٹی کے اندر اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. جی, اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا رائیونڈ کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں شمشاد علی بھٹی صاحب. ٹھیک ہے, انسٹارٹ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس حوالے سے میری ڈسکس ہوئی کہ ہم کس طرح پورے پاکستان میں رضاکارانہ طور پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ انہی دنوں میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ آ گیا تھا کہ کوئی بھی سیاسی, سماجی یا مذہبی جماعت جو ہے وہ انڈیویجولی نہیں کر سکتی, وہ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. تو الحمدللہ ہم نے رائیونڈ سے شروع کر کے پورے پاکستان میں جہاں جہاں سول سوسائٹی کی تقریباً 56 سٹیز میں ہمارے جو ہے نا وہ نمائندے موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے لیے اپنے جو ہے نا وہ ممبرز کی لسٹ بنا کے وفود کی شکل میں ہم نے جو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز تھے ان کو ہم نے وہ لسٹ پیش کی. ٹھیک ہے, کہ جی یہ ہمارے پاس ہر شہر میں 20, 50, 30, 10 جتنے بھی ہمارے ممبرز وابستگان تھے یا ان کے آگے جاننے والے نوجوان تھے, ہم نے ایک لسٹ مرتب کر کے مقامی اسسٹنٹ کمشنرز کو ہم نے وہ لسٹ جا کے پیش کی. 3 رکنی وفد ہمارا گیا اور جا کے اسسٹنٹ کمشنر کو وہ لسٹ پیش کی. اس لسٹ کے عوض پھر انہوں نے ہمیں آتھرائز کیا اور ہم نے پھر چونکہ ہم نے اس کو فوکس جو ہے نا وہ گراس روٹ لیول پہ کیا ہوا ہے. ہم نے اس کے فیڈرل کو یا صوبائی تنظیموں کو جو ہے نا وہ اہمیت نہیں دی یا ان کو مضبوط نہیں کیا. ہم نے گلی محلے کی سطح پہ سول سوسائٹی کو مضبوط ان 2 سالوں میں کیا ہے. یعنی آپ کی جو فورس ہے اس کے اندر گراس روٹ لیول سے لوگ موجود ہیں, گراس روٹ لیول پہ ہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں اگر 10 گھر ہیں تو 10 میں سے کتنے ڈیزرونگ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو پھر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اسسٹنٹ کمشنر یا ابھی تک جو اسسٹنٹ کمشنرز کے تھرو جو راشن تقسیم ہوا ہے وہ انہوں نے خواہ مخیر حضرات سے یا فلاحی تنظیموں سے لے کے تقسیم کیا ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے جن کا سروے کر کے ہمارے ممبرز نے اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کو بتایا. آپ نے ایک رائٹ آئیڈینٹیفائی جگہ کی کہ دے آر دا ڈیزرونگ پیپل, اور ان کو ضرورت ہے, ہم نے ان کو اے سی صاحب کو جو ہے وہ ہم نے آگاہ کیا اور الحمدللہ ایسٹر سے پہلے ٹھیک ہے پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کو راشن جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ ملا اور ان کی نشاندہی سول سوسائٹی الائنس نے کی. جی بالکل, بڑی زبردست بات ہے. ابو بکر میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ جیسا کہ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ ہیں تو آپ کے جو جتنے بھی نوجوان ہیں پورے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان کے اندر یونیورسٹیز میں موجود ہیں, اوور آل مختلف شہروں کے اندر موجود ہیں. تو آپ اس وقت آپ کی طرف سے اپنی یہ جو یوتھ فورس ہے اس کے لیے آپ نے کیا پیغام دیا ہے اور کس طریقے سے ابھی یہ جو کمنگ ڈیز میں, جیسا کہ پہلے آپ نے بتایا بھی تھا کہ آپ کچھ انیشیٹو لینے جا رہے ہیں, تو خاص طور پہ یہ جو رائٹ لوگ ہیں, یہ جو مخیر حضرات کی طرف سے یہ جو مدد ملتی ہے, یہ مدد حقدار لوگوں تک رائٹلی پہنچنے کے لیے آپ کی جو یوتھ فورس ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ جی بالکل, میں یہ کوشچن کافی دیر سے جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوشچن آنا چاہیے. اب یہ اس کے اندر دیکھیں بڑی ضروری چیز ہے کہ یہ جو کرنٹ پینڈیمک ہے اس میں ایک تو کلاس وہ آ گئی جو لوور میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوور کلاس ہے, غربت سے نیچے کے لوگ ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے کیونکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, ایون کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں. لیکن جو کرنٹ پینڈیمک آیا, بہت ساری کمپنیز نے لوگوں کو فائر کیا, نکالا. اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ارن کرتے تھے
لیکن وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جو ہے وہ گزارا کر رہے تھے. پاکستان میں ظاہر ہے سچویشن ایسی ہے کہ جو جتنا بھی کما رہا ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس کا آج کل گزارا ہوتا ہے. تو اس سچویشن میں اب ہم نے کیا کیا کہ کافی ساری کمپنیز سے ہمیں ڈیٹا ملا. ابھی 2-3 دن پہلے ہمیں کریم سے کال آئی کہ ہمارے پاس جو کریم کے بائک رائڈرز تھے وہ اس سچویشن کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن بھی کافی حد تک بند ہو گئی. یعنی زبردست بات کی آپ نے, میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رادر کے وہ جو نیڈی لوگ, جو غریب لوگ یا جو مدد کے حقدار ہیں, ان کے علاوہ ہماری انڈسٹری کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کرنٹلی اس کورونا کی وجہ سے خاص طور پہ افیکٹڈ ہیں بائی دا کمپنیز, اور جن کو کمپنیز نے لیڈ آف کر دیا ہے, جن کو مختلف آرگنائزیشن نے جن کی چھٹی کروا دی ہے, یا وہ خاص طور پہ وہ سفید پوش لوگ ہیں, آپ ان تک بھی اپروچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی اس مشکل وقت میں خاصی مدد کی ضرورت ہے. بالکل, یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت کرنٹ کرائسس میں وہ سب سے, کیونکہ نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, اور ایون کئی گھر تو ہم نے اس طرح سے بھی دیکھے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے یہ لینے سے بھی انکار کر دیا. جی بالکل ابو بکر, یہی سوال میں آصف صاحب سے رکھوں گا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آصف صاحب, جیسا کہ ابو بکر بھی بتا رہے ہیں اور ہم سب لوگ جانتے ہیں, ایک تو وہ جو غریب لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, راشن جو ہے وہ راشن کنٹریبیوٹ ہم کر دیتے ہیں, کوئی 2 ہفتے کے لیے, مہینے کے لیے, آرگنائزیشنز کی طرف سے, ٹرسٹ کی طرف سے چلا جاتا ہے. لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر جس کی ابھی خاص طور پہ آپ جیسی فاؤنڈیشن کو سوچنے کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ جو کنسلٹ کر سکے ان مختلف ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کہ ان لوگوں کا کیا کیا جائے. یہ وہ لوگ کہ جو کمپنیز کی طرف سے لیڈ آف کیے گئے ہیں, جن کی ملازمتیں چھن گئی ہیں, جو گھروں میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ وہ سفید پوش لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن دے آر ان نیڈ. تو اس کے لیے آپ کی طبع فاؤنڈیشن کیا, آر یو ان کنسلٹیشن ود ویلفیئر سوسائٹیز, ویلفیئر آرگنائزیشن؟ ان سب سے ہم نے ڈیٹا لی, ہمارے پاس خود بھی ڈیٹا تھا ڈیلی ویجز والوں کا. زبردست. ابھی ڈیلی ویجز کا ہم نے یہ کیا کہ انیشلی 2 ویکس کا ان کو راشن دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ہم نے اندازہ لگایا کہ اراؤنڈ 4000 کم از کم جو چھوٹی فیملی ہے اس کو دیا جائے. ٹھیک ہے. اس لیے میں 4000 یا مکس آف راشن اینڈ منی, چونکہ کچھ لوگوں کو راشن دے دیں لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کی, جیسے ایک کو ہم نے راشن دیا, کچھ فیملی کو کہا ہمیں دودھ بچوں کے لیے چاہیے, ہمیں راشن نہیں چاہیے, راشن ہے ہمارے پاس. تو ہم نے دونوں کا مکس کر کے اس طرح لوگوں کو اسی طریقے سے دے رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے یہ کر رہے ہیں. بکار صاحب ماشاء اللہ الخدمت بہت بہترین اور زبردست کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر. تو ابھی کرنٹ سچویشن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے, کرنٹ سینیریو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے, آپ جو ہمیں دیکھیں یہ 2 وے پروسیس ہے, بیکاز الخدمت ایز این آرگنائزیشن جو ہے اس کو بھی مخیر حضرات کی ضرورت ہے. مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنا دل کھول کے اس کے اندر اپنے احتیاط دیتے ہیں, اور وہ ایک چینلائز ہو کے وہ پھر نیڈی لوگوں تک آپ کے تھرو جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کا میسج خاص طور پہ مخیر حضرات کے لیے کیا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی نیڈی لوگ جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, یا جو ضرورت مند لوگ مستحقین ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اگر الخدمت کے کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی جگہ سے کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں, تو آپ کے ساتھ وہ کس طریقے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اپنے ایریا کے ریجنل الخدمت کے سینٹر سے کس طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ جو ہیلپ ہے کس طریقے سے پاسبل ہوتی ہے؟ جی, اس میں یہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جیسے کہ ابھی رمضان کی آمد ہے, جی 3 سے 4 دن کے بعد رمضان سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو دوسرا منارٹیز ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ یہ تو سارا صدقہ زکوٰۃ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. صحیح. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہن بھائی ہیں, جو کرسچن کمیونٹی ہے, ہندو ہیں, دوسرے ان کو بھی دیکھا, کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر چلے جائیں تو یہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اگر زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ کا ایک کانسیپٹ ہے وہ صرف ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی طرف ہی جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہے. اور ہمارے جو امیر محترم ہیں سراج الحق صاحب, انہوں نے بڑا خصوصی طور کے اوپر اس کے اوپر کہا ہے کہ ان کو بھی دیکھیں, اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں خواجہ سرا ہیں ان کے اوپر انہوں نے بڑی ان کے اوپر فوکس کیا جائے. اور جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک الخدمت کا خاصہ ہے کہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایڈ نہیں ٹریڈ. بالکل ٹھیک ہے.
تو اس کے اوپر ہمارا ایک بہت بڑا ہمارا ایک یونٹ چل رہا ہے مواخات کے نام سے. ہم کہتے ہیں کہ ہم 50,000 سے لے کر 1 لاکھ 5 لاکھ تک ہم لوگوں کو قرض حسنہ دیتے ہیں, جو کہ قوت بھی کر رہی ہے ڈیفینیٹلی, کہ تاکہ لوگ ہر وقت پھیلائیں نہ, اپنا کام کریں اور آگے اس کے ساتھ کریں. اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اور آج زبردست بات کی آپ نے. مخیر حضرات کے لیے جو اس وقت اس مشکل گھڑی میں بہت امپورٹنٹ ہو, ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تو یہی کہوں گا کہ ہمارا الخدمت کا کوئی بھی جو کہ ذمہ دار ہے کسی بھی مخیر کے پاس گیا تو اس نے ہمیں آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ اس نے, اور میرے خیال سے انہوں نے دل کھول کے دیا پیسہ. میرے خیال سے وقار صاحب, بریگیڈیئر صاحب اور ندیم صاحب, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت رادر کہ یہ سوچنا کہ میری پاکٹ میں کیا ہے. میرے خیال سے کسی کا اگر ایک ماسک اگر وہ کسی دوسرے کے لیے وہ کریٹ کر سکتا ہے, ایک ماسک کی استطاعت رکھتا ہے, تو وہ بھی اس مشکل وقت میں کرنی چاہیے. بیکاز یہ ہماری پچھلے 100 ایئر کی ہسٹری کے اندر یہ پہلا ایسا پینڈیمک ہے کہ جو اتنا ورسٹ اور جس کی سچویشن اتنی فار اے لانگ ٹائم ہے. تو میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ ایک رائٹ ٹائم ہے ٹو کنٹریبیوٹ, اور اللہ کے بندوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی تو آف کورس کہ دیٹ از ریئل انویسٹمنٹ. اور پاکستان ویسے بھی جیسا کہ ہم بات بھی کر رہے تھے, پاکستان کمز ایٹ نمبر 7 ود رسپیکٹ ٹو چیریٹی. تو یہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں, جنرس لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, تو یہ دے آر آلویز ہیئر ٹو ہیلپ آؤٹ دا سوسائٹیز, لائک جیسے کہ آپ کو چینلائز کر کے ایک پراپر وے میں آگے جا رہے ہیں. الخدمت نے سر کام کر کے دکھایا الحمدللہ. الخدمت کو چیریٹی کا یا فنڈنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. آئی انڈرسٹینڈ. میرا دوسرے سوال کا جواب آپ کی طرف وہ پینڈنگ ہے, وہ آپ بتا دیجئے کہ کوئی اگر مدد لینا چاہتا ہے تو واٹ از دا رائٹ وے؟ اس کا بڑا سمپل ہے. الخدمت یا جماعت اسلامی کا ہر یونین کونسل لیول کے اوپر نظم موجود ہے. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ان سے رابطہ کریں. الحمدللہ وہ اگر کسی کو نہیں ہوا, ہر یونین کونسل پر پورے پاکستان میں ہر یونین کونسل پہ نظم موجود ہے. ٹھیک ہے. ندیم صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے آڈینس کے لیے اس وقت, مخیر حضرات کے لیے, یا جو ایک اس وقت نیڈی لوگ ہیں ان کے لیے, آپ ایز این آرگنائزیشن کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ جی, میں سب سے پہلے تو چونکہ یہ شاید آخری میسج آج کے اس پروگرام کا ہوگا, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابھی آصف صاحب سے اور وقار عظیم صاحب سے پوچھا, تو میں بھی کچھ اس حوالے سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ سول سوسائٹی الائنس کے ہمارے مختلف شہروں سے جتنے بھی ہمارے مختلف سطح کے ذمہ داران ہیں, انہوں نے سب سے پہلے سٹارٹ اپنی پاکٹ سے کیا. ٹھیک ہے. چونکہ ہم گراس روٹ لیول پہ موجود ہیں, ہمارے سول سوسائٹی کے نمائندگان کے ساتھ رابطہ بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں, اور ان کو دیکھا دیکھی پھر ان علاقوں کے مخیر حضرات نے خود رابطہ شروع کیا. اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے سندھ اور بلوچستان کے جو سول سوسائٹی کے ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں, ان میں آفیشلز موجود ہیں, مقامی ایس ایچ اوز موجود ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز موجود ہیں, اور تمام جو ہمارے وہاں کے سرکاری ادارے ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ خود ہمارے نمائندگان سے جو ہے وہ ان کو بتاتے ہیں, ان کو جس بھی قسم کی فیلڈ میں کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے ممبرز کے تھرو لیتے ہیں. اور میرا میسج اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت جو وہ کچھ کر سکتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک ماسک بھی اگر وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے تو وہ باہر نکلے. بالکل صحیح. یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ وقت اس وقت سب سے پہلے اپنے ہمسائے کو دیکھے, اس کے بعد وہ اگلی گلی میں دیکھیں. دیکھیں جی, میں اس پہ آپ کی بات کو اور پروب کروں گا کہ جو ہمارے نبی پاک نے فرمایا وہ مطلب کہ زکوٰۃ کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے ریلیٹیو سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر اسی کنسیپٹ کو دیکھتے ہوئے یہ جو چیریٹی کا کنسیپٹ آگے لیا جائے, یہ زکوٰۃ, یہ بھی زکوٰۃ ہے, تو میرے خیال سے اس وقت جیسا کہ آصف صاحب نے, وقار صاحب نے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ کسی یہ ان آرگنائزیشنز کی یہ جو ویلفیئر جو ٹرسٹ ہیں, ان کا کام آٹومیٹکلی بہت آسان ہو جائے گا. اور لوگ انتظار نہ کریں کہ ہم نے زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نکالنی ہے, وہ آج ہی وہ جو ہے نا وہ شروع کر دیں. اگر وہ آج سے پہلے نہیں کر سکے تو وہ آج سے ہی شروع کر دیں. رمضان کا خدا را انتظار مت کریں, اور اپنی زکوٰۃ, خیرات, عطیات جو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک لمحے کا بھی انتظار نہ کریں اور وہ اس کو شروع کریں. جی بالکل, دس از دا رائٹ ٹائم کہ جو اس وقت یہ ٹائم ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے.
ابو بکر میں آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے گا کہ لاسٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے آڈینس کے لیے، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے، یہ جو آپ کی پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے، اور اگر کوئی آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں مخیر حضرات سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پلیز. بڑی ضروری ایک مجھے ریکویسٹ کرنی ہے، اگر آپ کے چینل کے توسط سے اگر کوئی گورنمنٹ میں بیٹھا کوئی منسٹر حضرات میں سے کوئی سن لے، کوئی اسمبلی کے ممبرز میں سے کوئی سن لے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ سجیشن دیں کہ جو پرائم منسٹر نے کرونا کے لیے ٹائیگر فورس بنائی ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. دیکھیں الخدمت کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے اور ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان تمام لوگوں کا نیٹ ورک آن گراؤنڈ، گورنمنٹ کے تو ابھی تک جو ہے وہ ٹائیگر فورس فنکشنل نہیں ہوئی، یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو جب ان لوگوں نے کام شروع کیا تھا تو ان کا جو نیٹ ورک اسٹیبلش ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس نیٹ ورک کو مزید بہتر بنا کے مل کر کام کرنا چاہیے. میرے خیال سے بالکل ایسا ہی ہے. یہی ابھی ہمیں وقت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے جتنے لوگ جو ہمارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے جو آپ فرما رہے ہیں. آخر میں آصف صاحب کچھ آپ اگر کہنا چاہیں ہمارے آڈینس کے لیے. میں آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب تک اپنی ذات سے اوپر نہیں اٹھیں گے تو یہ ملک اس وقت تک یونائٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمیں مختلف سیاسی، سماجی، سوشل، لنگوسٹک بیس پہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے بہت فنڈنگ خرچ کر رہے ہیں. تو ہمیں ایسا نہ ہوگا ان نوئنگلی ہم ان کا اعلی کار نہ بن جائیں. تو ہمیں اپنے ہر سیگمنٹ میں کام کرتے رہنا چاہیے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف مفاد کو شوڈ بی ایٹ دی ٹاپ پرائرٹی. یعنی ملک کا انٹرسٹ اور پہلے ملک ہے تو بعد میں. ہاں، یونٹی ایک بہت ضرورت ہے کہ یونائٹیڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. تو اگر ہم یونائٹیڈ کریں گے، یونٹی اسٹرینتھ، ہم اسٹرینتھ بنے گی اور اس سے انشاءاللہ میرا یہ یونٹی کا. وقار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میرا تو یہی ہے جی اپنے کہ سارے دوستوں بھائیوں سے ہے کہ اس وقت یہ وقت ہے پاکستان کے اوپر اس کو بچانے کے لیے دل کھول کر اپنی امداد کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، سب سے پہلے خود اپنا دیں، اس کے بعد کسی کے آگے کسی کی مدد کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ندیم صاحب، وقار صاحب، ایک صرف اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا یا کل کا انتظار نہ کیا جائے، اسی کہ آج سے شروع کر دیا جائے. ہم نے اپنی پوری گفتگو میں اور اس وقت پاکستان کے ہر ٹاک شو میں سفید پوش لوگوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو میں آپ کے چینل کے تھرو اور آج کے اس پروگرام کے ریفرنس سے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے مخیر حضرات ہیں اور بزنس مائنڈ کے لوگ ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سبسڈی دیں اور اپنے شہروں میں اپنے علاقوں میں اس طرح کے دسترخوان انیشیٹو لیے جائیں تاکہ جو ہے سفید پوش لوگ یہ محسوس نہ کریں، ان کا بھرم بھی رہ جائے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مائن صاحب کو اور دیگر پورے پاکستان کے ایم پی، ایم این ایس، ٹکٹ ہولڈر اور جتنے مخیر حضرات ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس قسم کا انیشیٹو. بالکل ایگزیکٹلی. میرے خیال سے سب سے پہلے یہ جو ندیم صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ خاص طور پہ ہماری جو گورنمنٹ کے اندر مشینری کے جو لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہم نے الیکٹ کیا ہے، یا جو ٹکٹ کے خواہاں ہیں، یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو بھی میدان میں ابھی آنا پڑے گا اور اپنی عوام کی اور اپنے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ ان کی مدد کی بالکل ضرورت ہوگی. اس وقت وہ خرچ کریں. جی بالکل ایسی ہے. آصف صاحب، وقار صاحب اور ندیم صاحب اور ابو بکر، آپ سب کے ٹائم کا بہت شکریہ. بہت پروڈکٹیو باتیں کی آپ نے، سجیشنز دیے، چیزیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم مستحقین تک پہنچ سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کو ہم ایک چھوٹے سے ماسک سے لے کے میسو اسکیل تک آنے والے مہینوں تک ہم کس طریقے سے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا جس میں ان نمائندگان کا کہنا تھا، یہ جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جو ہم نے ڈسکس کیا ان ویلفیئر آرگنائزیشنز کے بارے میں، جو خدمت خلق میں صبح سے شام تک مصروف ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یونٹی کے ساتھ اور چیریٹی فرام ہوم کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو کوئی بھی مشکل گھڑی مشکل نہیں رہتی بلکہ آسان ہو جاتی ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے، مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اس وقت، یہ وہ وقت ہے
کہ جس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جتنا زیادہ ہو سکے مستحقین کی، غریبوں کی مدد کریں، اور خاص طور پہ اس طبقے کو بھی مائنڈ میں رکھیں جو اس وقت سفید پوشی کے عالم میں ہے، اور سفید پوش ہونے کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اپنے دوستوں میں دیکھیں، عزیزوں میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کون اس وقت آپ کی مدد کا طلبگار ہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جلد ہماری اس کورونا سے جان چھڑائے اور چھٹکارا ملے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئے ایکسپرٹ ایڈوائس کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔